بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 147 میں اثناء میں دوسرے جنازہ کی نیت کے حکم پر بحث ہوگی۔ نماز جنازہ کے دوران دوسرا جنازہ پہنچنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میں شہید اول کا نظریہ بیان ہوا اور اس کو شہید ثانی نے افضل قرار دیا ایک صورت میں، اور بعض نے اس کو متعین کر دیا تھا کہ جب دوسرا جنازہ نابالغ کا ہو مستحب ہو، اور اس کو بھی شہید ثانی نے لیس بالواجب کر کے رد کر دیا تھا، اور علامہ حلی کا اور مشہور فقہا کا جو نظریہ تھا اس پر بحث جاری تھی۔ انہوں نے حدیث علی بن جعفر کا جو معنی کیا تھا اس پر شہید اول کا مفصل تبصرہ اور تحقیق بھی گزر گیا۔ اب شہید اول خود سے اس حدیث علی بن جعفر کے اندر نیت کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث کا ہم نے یہ معنی تو کر لیا کہ پہلے جنازہ کی باقی تکبیروں میں دوسرے جنازہ کو بھی شامل کر لیں، لیکن دوسرے جنازہ کی نیت کا حل ہم نے پیش نہیں کیا، تو یہ انہوں نے اشکال کیا ہے اور خود بھی ایک رائے حل دے دیا ہے، اور شہید ثانی نے اس رائے حل پر تبصرہ اور تحلیل پیش کی ہے۔ ہم اس کی عبارت اور بحث کو دیکھتے ہیں۔ ثم استشکل بعد ذلك الحدیث بعدم تناول النیت اولا للثانیت فکیف یصرف باقی التکبیرات الیہا مع توقف العمل علی النیت واجاب بامکان حملہ علی احداث نیت من الآن لتشریک باقی التکبیرات علی الجنازتین۔ یعنی شہید اول نے اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے، بعد ذالک یعنی حدیث کا جو معنی علامہ حلی نے کیا تھا اس کی رد پیش کرنے کے بعد۔ علامہ حلی نے اس کا معنی کیا تھا کہ پہلے نماز جنازہ کو توڑ کر دوسرے اور پہلے کو شامل کر کے ایک جنازہ پڑھ لیں، یا پھر یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے جنازے میں دوسرے کو شامل کر لیں اور پھر جب پہلا مکمل ہو جائے تو دوسرے کی بھی باقی تکبیریں کہہ لیں۔ شہید اول نے اس کا جواب دیا تھا کہ نماز جنازہ جو پہلے پہ جاری ہے اس کو توڑنے کی تو اصلاً حدیث میں گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ اس میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان شاءوا ترکوا الاولی، اور اگر چاہیں تو پہلے کو رہنے دیں، اور اگر چاہیں تو پہلے کو مکمل ہونے کے بعد رفعوا اس کو اٹھا لیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث فقط تشریک پر دلالت کرتی ہے، یعنی پہلے جنازے کے ساتھ دوسرے جنازے کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ معنی شہید اول نے کیا ہے حدیث کا۔ اس کے بعد خود ہی حدیث کے متعلق ایک اعتراض پیش کرتے ہیں بعدم تناول النیت اولا للثانیہ، کہ پہلے جنازے کی نیت شامل نہیں ہے دوسرے کو، کیونکہ پہلا جنازہ جب شروع ہوا تھا اور دوسرا جنازہ نہیں پہنچا تھا تو اس میں تو فقط پہلے جنازے کی نیت تھی، تو وہ جو اولا نیت کی گئی ہے وہ دوسرے جنازے کو شامل نہیں ہوگی، وہ تو فقط پہلے جنازے کی نیت ہے۔ فَكَيْفَ يُصْرَفُ بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ عَلَيْهَا، تو جب پہلے جنازے کی نیت دوسرے کو شامل ہی نہیں ہے تو کیسے پھیرا جائے گا باقی تکبیروں کو الیہا دوسرے کی طرف۔ اب جب دوسرے جنازے کی نیت ہی نہیں ہے تو دوسرے جنازے کی تکبیریں بھی نہیں ہوں گی، اور تکبیروں کو پھیرنا اور شامل کرنا دوسرے جنازے کو بھی ممکن نہیں ہوگا۔ مع توقف العمل علی النیت، حالانکہ عمل نماز جنازہ موقوف ہے نیت پر، کیونکہ نماز جنازہ تعبدی ہے،
تعبدیات میں سے ہے، جب تک اس کی نیت نہیں کی جائے گی قربتاً الی اللہ، اور اس دوسرے پر بھی میں جنازہ پڑھتا ہوں، تو پھر اس کو تکبیریں شامل نہیں ہو سکتی۔ نماز جنازہ اور میت کے جو احکام ہیں تجہیز و تکفین کے، یہ تعبدیات میں سے قصد قربت ان میں کرنا پڑتی ہے۔ وَأَجَابَ بِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى إِحْدَاثِ نِيَّةٍ مِّنَ الْآنِ لِتَشْرِيكِ بَاقِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَتَيْنِ۔ پھر شہید اول نے اس حدیث فہمی اور اس کا جو معنی ہے اس میں جو سقم انہیں نظر آ رہا تھا، جو اشکال اور اعتراض نظر آ رہا تھا، خود ہی اس کا رائے حل پیش کیا ہے۔ اجابہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے، بے امکان حمل ہی، اس حدیث کی تعویل کرنا اور اس کا یہ معنی کرنا ممکن ہے، علی احداث نیت من الآن، کہ اب جب دوسرا جنازہ پہنچ گیا ہے تو ایک نئی نیت کی جائے، احداث یعنی جدید نیت کی جائے، من الآن اب سے جب دوسرا جنازہ پہنچا ہے، لتشریک باقی تکبیر علی الجنازتین، تاکہ باقی تکبیریں دونوں جنازے کے لیے شریک ہو جائیں اور باقی تکبیروں کو شریک کر دیا جائے دونوں جنازوں کے لیے۔ تو شہید اول نے یہ جو نیت کے حوالے سے اشکال کیا ہے کہ حدیث علی بن جعفر میں نیت کے حوالے سے تو گفتگو نہیں کی گئی، اور پہلے جنازے میں تو دوسرے کی نیت بھی نہیں تھی، تو اب باقی تکبیریں دونوں کو کیسے شامل ہوں گی، حالانکہ یہ نماز جنازہ تعبدی امر ہے۔ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، بے امکان حمل ہی، اس حدیث سے مراد لینا، اس کی توجیہ کرنا اور تعویل کرنا ممکن ہے کہ اب سے ایک نئی نیت کرنا پڑے، لتشریک باقی تکبیر علی الجنازتین، تاکہ باقی تکبیریں دونوں جنازوں کو شریک ہو جائیں۔ جب ایک نئی نیت نماز جنازہ کے دوران کرنا ممکن ہے اور حدیث میں بھی یہ مراد ہو سکتا ہے، چونکہ امام نے فرمایا ہے کہ ان کو اختیار ہے کہ پہلے جنازے کو ترک کریں اور دوسرے کو مکمل کریں، یا پہلے کو اٹھا لیں جب اس کی تکبیریں مکمل ہو جائیں اور پھر باقی دوسرے کی پڑھ لیں۔ تو اس سے ہمیں لازمی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دوسرے جنازے کو پہلے جنازے کی نماز میں شریک کر سکتے ہیں تو ان دونوں کی نیت بھی ٹھیک کرنی پڑے گی، اور دوسرے جنازے کو شامل کرنے کی نیت کرنا بھی واجب ہوگا۔ شہید ثانی کا اس پر تبصرہ اور تحقیق، ھذا الجواب لا معدل عنہ، اس جواب سے کوئی گریز نہیں ہے۔ یہ جو شہید اول نے نیت کے مسئلے کو حل کیا ہے یہ بہترین حل ہے، یہ ایسا جواب ہے جس سے عدول ممکن نہیں ہے، اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا جواب بنانا ممکن نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُصَرَّحْ بِالنِّيَّةِ فِي الرِّوَایَةِ، اگرچہ روایت کے اندر تو نیت کی تصریح نہیں کی گئی، نیت کی تصریح نہیں کی گئی، اس میں جو حل پیش کیا گیا ہے، اگر روایت کا یہ معنی کرتے ہیں کہ پہلے جنازے کے اندر دوسرے جنازے کو شامل کیا جا سکتا ہے اور باقی تکبیریں دونوں کے لیے مشترکہ ہوں، تو پھر خود بخود اس کا لازمی معنی کہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ نیت بھی دونوں کی کرنی پڑے گی۔ اس جواب سے کوئی گریز نہیں ہے، اگرچہ کہ روایت میں نیت کی تصریح نہیں ہے، نیت کے مسئلے کو نہیں اٹھایا گیا، لیکن اس جواب سے گریز کیوں نہیں ہے؟ لِأَنَّهَا أَمْرٌ قَلْبِيٌّ، چونکہ نیت تو ایک دل کا معاملہ ہے، یکفی فیہا مجرد القصد الی الصلاۃ علی الثانیہ، اس میں اتنا کافی ہوتا ہے کہ دوسرے نماز جنازہ کا ارادہ کر لیا جائے، مجرد القصد یعنی اس کا ارادہ کر لیا جائے، الی الصلاۃ علی الثانیہ، دوسرے میت کی نماز کا بھی قصد کر لیا جائے تو یہ کافی ہوتا ہے۔ الی آخر ما یعتبر فیہا، اس کے علاوہ جو شرائط ہوتی ہیں نیت کی وہ ساری بھی اس میں دل میں ایک مرتبہ گزار لی جائیں۔ جب دوسرا جنازہ پہنچا تو کیا کریں، پہلے جنازے کی تو نیت پہلے چل رہی ہے، دوسرے کا بھی قصد کر لیں کہ اس پر بھی قربتاً اللہ، میں اللہ کی خاطر اس پر بھی جنازہ پڑھتا ہوں۔
وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا يتعرضون للنية لذلك وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون فيندفع الإشكال وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع وبدونه يتجه تحريمه۔ مصنف یعنی شہید اول نے کئی مقامات پر تحقیق پیش کی ہے، یعنی شہید اول نے اپنی جو فقہی کتابیں ہیں ذکرہ میں، دروس میں اور کئی جگہوں پہ انہوں نے اپنے تحقیقی آرٹیکلز اور مقالات میں تحقیق پیش کی ہے ان الصدر الاولا کہ پہلے دور کے علماء ما کانوا یتعرضون للنیت لذالک کہ پہلے دور کے علماء نیت کی بحث کے درپے نہیں ہوتے تھے، اس کو اتنا طول اور تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتے تھے، لذالک اسی سبب سے کہ نیت ایک قلبی امر ہے، دلی امر ہے، دل کا عزم اور ارادہ جو ہوتا ہے یہ جناب علی نیت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک نیت نہ ہوگی تو کوئی انسان اٹھے گا نہیں، وہ وضو کے لیے کیسے اٹھ سکتا ہے جب تک اس کا عزم و ارادہ ہی نہ ہو، جب تک نماز کا ارادہ ہی نہ ہو۔ تو چونکہ یہ کیا ہوتا ہے، نیت ایک دلی امر اور عزم ہوتا ہے، اس وجہ سے پہلے دور کے علماء اس کی طول اور تفصیل میں نہیں جاتے تھے، فقط اتنا کہتے تھے کہ نماز روزہ یہ ایسی عبادات ہیں کہ ان میں نیت شرط ہے، بس نیت کرنے کا طریقہ ہر بندے کا سلیقہ ہوتا ہے، دل سے اس کی نیت ہوتی ہے تو وہ اس کام کے لیے اٹھتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، المتأخرون احدث کا کیا ہے، فاعل ہے، البحث اس کا مفعول بہی ہے، اور بے شک اس بحث کو جدید ایجاد کیا ہے متأخر علماء نے، جو زمانہ گزرتا کیا فقہ میں ترقی آتی گئی، بحثوں میں جدت آتی گئی، تو متأخر علماء نے پھر نیت کے بارے میں جدید بحثیں پیدا کر لی ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا نکات وغیرہ وہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ پہلے دور کے علماء اس پر زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے۔ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ پس اس لحاظ سے وہ جو حدیث کا معنی ہم کر رہے تھے کہ پہلے جنازے کے اندر دوسرے جنازے کو شریک کرنا ممکن ہے، اور حدیث اس کو بیان کرنا چاہتی ہے، تو وہ جو نیت والا اشکال تھا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے جنازے کی نیت خود بخود دل میں کر لے گا کہ قربتاً اللہ اس پر بھی میں جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ وقد ظہر من ذلك ان لا دلیل علی جواز القطع پس ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ پہلے نماز جنازہ کو توڑنے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ نماز جنازہ واجب نمازوں میں سے ہے، بغیر اضطرار اور خوف اور خطر کے پہلے نماز جنازہ کو توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ حدیث تو اصلاً اس کی طرف بیان ہی نہیں کرتی، بلکہ اس میں تو یہ فقط یہی فرض بیان ہے کہ پہلے جنازے کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیا جائے، جب پہلے کی تکبیریں مکمل ہو جائیں تو پھر باقی جو تکبیریں ہیں دوسرے کی کہنی ہیں، اس وقت میں پہلے کو اٹھا سکتے ہیں یا اس کو رکھیں، اس کی طرف حدیث کا جو ہے نا توجہ ہے۔ تو پھر نماز جنازہ اولا کو توڑنے کے جواز پر حدیث میں دلیل موجود نہیں ہے، وَبِدُونِهِ يَتَّجِهُ تَحْرِيمُهُ اور جب حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ پہلی نماز جنازہ کو توڑنا حرام قرار دیا جائے، جی، چونکہ جب تک واجب نماز کو توڑنے کی جواز کی دلیل نہ ملے تو پھر اس کو توڑنا حرام ہوتا ہے۔ پس شہید ثانی کا نظریہ بھی یہ ہو گیا کہ پہلی نماز جنازہ کو توڑ نہیں سکتے، اگر تو دوسرے جنازہ کو اس میں شریک کر دیں تو اس کا طریقہ حدیث میں موجود ہے، اور اگر اس کو شریک نہ کریں تو پہلے کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے کو علیحدہ طور پر پڑھ لیں، ساری مشکلات اس سے حل ہو جائیں گی، یہ نیت کے مسائل بھی اس میں پیش نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر پہلے
کے ساتھ دوسرے کو باقی تکبیروں میں شریک کریں تو پھر نیت کو بھی دلی طور پر دونوں کو شریک کرنا پڑے گا اور شامل کرنا پڑے گا۔